اور محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ آج شب غدیر ہے۔ یہ شب غدیر آج جو جشن رکھا ہے، یہ عنوان جس کا ہے پیغام غدیر۔ پیغام غدیر کیا ہے؟ جب سے دنیا میں انسان پیدا ہوئے تو غدیر 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 سنا ہے۔ جب آنکھیں کھولی، دنیا میں ولادت ہوئی، بولنا نہیں ممکن تھا اس وقت، اللہ کی مرضی نہیں تھی، عمر نہیں تھی، اتنی ذہن میں صلاحیت نہیں تھی، لیکن سننے کے سماعت جو ہے وہ برابر کی تھی، کیونکہ جب بھی کہتے تھے کوئی یا علی تو بچہ ریئیکٹ کرتا تھا، جواب دیتا تھا، مسکراتا تھا۔ تو اب اگر کوئی بھلا دے کہ غدیر کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، تو تم صحیح معنوں میں انسان نہیں، صحیح معنوں میں انسان نہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، یہ کوئی اسلام کا دعویٰ نہیں ہے، اسے کوئی ایشو نہ بنائیں۔ یہ اس لیے کہتا ہوں، اس لیے کہا ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ بغیر ولایت کے اگر میں زندہ ہوں تو بالکل ایک جانور کی طرح ہی ہوں۔ انسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے علی کو پہچانے، علی کے ذریعے رسول کو پہچانے، رسول کے ذریعے اللہ کو پہچانے۔ یہی اللہ نے ہے، تو ہماری لسٹ میں یا شاید دنیا کی لسٹ میں وہ انسان ہی نہیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ غدیر کا جو موقع ہے اس میں ہر انسان کو خوشی، یہ چونکہ یہ عید جو ہے عید اکبر ہے، اسے بہت ہلکا نہیں لینا چاہیے، رسماً اسے نہیں منانا چاہیے کہ رسماً منا لو، یہ تو ایسے سب عید کی طرح عید ہے۔ ویسے تو کہا گیا ہے کہ جس دن گناہ نہ ہو وہ عید کا دن ہے، روز جمعہ عید کا دن ہے، تو مسلمانوں کے لیے عید تو ہر دن عید کی گئی ہے، وہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ غلطی نہ ہو۔ لیکن یہ اس کو عید اکبر کہا گیا ہے۔ عید اکبر کی میننگ سمجھو۔ اکبر، اگر اذان دیتے ہو، پانچوں وقت اذان دیتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو نماز میں کتنی بار اللہ اکبر آتا ہے، تو سمجھو کہ اکبر کی کیا میننگ ہے، اس لیے اسے عید اکبر کہا گیا ہے۔ عید اکبر کی میننگ سمجھو، صرف زبانی کہہ دیا عید اکبر کو، سوچو کہ عید اکبر کیوں کہا گیا ہے۔ جب اگر اللہ اکبر سب سے بڑا ہے تو یہ عید سب سے بڑی ہے، یہ اس کا پروف ہے۔ بہرحال دوسرا ایک پیغام جو ہے، ہم سارے مسلمانوں سے نہیں، میں مومنین سے صرف متوجہ ہوں کہ مومنین سن لیں۔ ہماری یہ آواز یہ چینل کے تھرو جا رہی ہے، اگر کہیں لوگ سن رہے ہیں، گھر میں بیٹھے لوگ، چاہے وہ جینس لوگ ہوں یا لیڈیز لوگ ہوں، سب کے لیے میرے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ مومنین کے لیے یہ جو عید اکبر ہے، غدیر سے لے کے موبائلہ تک ایک ہفتہ عید منانے کے لیے ہے۔ ایک ہفتہ آپ کے لیے عید منانا ہے۔ اس ہفتے میں آپ خوب پرچیزنگ کریے، غدیر کی پرچیزنگ کریے، عید اکبر کی پرچیزنگ کریے، عید موبائلہ کی پرچیزنگ کریے، لیکن پلیز کہیں سے محرم کی پرچیزنگ کا نام نہ دیجیے۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور دکاندار وہ کیا نام ہے جو ابھی ان کے لیے جملہ یہاں مسجد میں نہیں میں استعمال کر سکتا ہوں، لیکن صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ چونکہ اہل البیت کو مانتے نہیں ہیں، اس لیے وہ بورڈ لگاتے ہیں کہ ابھی اس کا تہوار محرم تہوار لگاتے ہیں، محرم کی پرچیزنگ۔ تو للہ مومن اس سے کیا نام ہے درگزر کریں۔ کوئی اگر کہے تو فوراً ٹوکیں کہ محرم عام تہوار نہیں ہے، فیسٹیول نہیں ہے کہ کیسے بھی کچھ بھی کہہ دو، یہ محرم ہے، وہ محرم جس کے لیے دنیا قائم ہوئی، اور وہیں پہ انتہا بھی ہوئی ہے۔ دنیا کی انتہا وہیں ہو گئی۔ کربلا سے بڑھ کے نہ ظلم کبھی ہوا تھا نہ ہوگا، وہاں پہ ہی ظلم کی انتہا ختم ہو چکی ہے۔ تو پلیز اس کو ہر فیسٹیول سے، ہر تہوار سے مقابلہ مت کرو۔
کیا آپ کے پاس 2 مہینہ پورا ہے، آپ 2 مہینے میں غم منائیے، اور 10 مہینہ ہے، آپ جتنا پرچیزنگ کرنا چاہتے ہو، خوشی منانا جو چاہیے منائیے۔ اگر کم سے کم 2 مہینہ نہیں منا سکتے ہو تو 40 دن کا تو احتیاط کرو۔ اگر گھر میں آپ کے کوئی گزر گیا خدا نہ خواستہ، بزرگ سے بزرگ 100 سال پورا کر لیا ہے، تو بھی اس کا غم 40 دن تو مناتے ہو کم سے کم۔ اگر 1 برس نہیں 40 دن تو مناتے ہو۔ یہ جہاں کربلا میں رسول کا پورا کنبہ اجڑ گیا، وہاں پہ آپ کیا نام ہے بس 12 دن ہو گیا، 13 دن ہو گیا، بس ختم، محرم ختم، بالکل غلط۔ کم سے کم 40 دن تو احتیاط کرو، نہ ہو سکے تو 12 دن تو احتیاط کرو، کہ کم سے کم ہم اپنی کوئی ایسی غذا نہ کھائیں جو کیا نام ہے نہیں ہونا چاہیے غم میں، کوئی ایسا کپڑا نہ پہنیں کہ جو نہیں ہونا چاہیے غم کے دوران۔ کم سے کم اگر یہ سب احتیاط ہم مومنین نہیں کریں گے، ہمارے گھر کی عورتیں نہیں کریں گی، ہماری لڑکیاں نہیں کریں گی، تو پھر کون کرے گا؟ پھر آپ دوسرے سے کیوں امید رکھتے ہو؟ اگر وہ آتی ہیں فیشن ہو کے، تو اگر ہمارے یہاں سے بھی کوئی فیشن لیبل کر کے فیشن کے ڈریس پہن کے نکلے تو پھر کیا فرق کیا رہ گیا؟ تو پھر مت کہیے آپ کہ ہم تو علی والے ہیں، ہم تو رسول والے ہیں، اہل البیت والے ہیں۔ کوئی حساب ہی نہیں ہے کہنے کا زبانی، لیکن آپ تو کچھ بھی کہہ لیجئے، خالی سوچ لیتے ہیں تو فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں۔ نیکی آپ نے سوچ لی تو فرشتے اس کو لکھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو مومنین اگر وہ عبادت سمجھ کے عبادت کریں گے تو سوچو کہ ان کا لسٹ میں نام کہاں رہے گا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ پھر ان کو کیا نام ہے مولا علی یہ پنجتن پاک، اللہ کہے گا یہ جو پنجتن فائنل کر کے بھیج دیں، صرف وہی ان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ باقی کوئی نہ سوچے جو اہل البیت کی محبت نہیں رکھتے ہیں، خاص طور سے مولا علی کی محبت نہیں، اگر بغض رکھتے ہیں تو انہیں جنت کی ہوا بھی نہیں ملے گی، جنت تو کبھی سوچے نہ۔ کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، ساری عبادت پہ ایک ہی عبادت باری ہے۔ میں کیا کہوں جو رسول نے اعلان کیا تھا کس کے ذہن میں نہیں ہے؟ اگر اللہ کہلوا رہا ہے کہ کہہ تو جا کے رسول سے کہ اگر یہ نہ کیا تو سمجھ لو کہ دنیا میں کچھ بھی نہ کیا۔ رسول خدا سمجھ لو اس وقت کیا ان کی نوعیت رہی ہوگی کہ بھئی اللہ کا پیغام ہے، اور غدیر میں جو ہوا وہ آپ لوگ کے ذہن میں محفوظ ہے، اسے تو آپ لوگ نہیں بھول سکتے ہو، آپ عبادت گزار ہو۔ اب میں دعا کروں گا کہ ہمارے مومنین ہماری باتوں پہ اسے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اس کو